ماہ محرم الحرام کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو بہت سی خرافاتیں شروع ہو جاتی ہیں اور سال ہا سال سمجھایا بھی جاتا ہے کہ محرم الحرام کے ان 10 ایام میں کیا کیا چیز جائز ہے، کیا کیا چیز ناجائز ہے۔ بہت سے لوگ اس چیز پر بحث کرتے ہیں کہ ڈھول تاشے بجانا یہ جائز ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ حضرات محترم، کربلا کے میدان میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ ہوئی اور جنگ مکمل ہو گئی تو خدا کی قسم یہ سنیوں کا طریقہ نہیں ہے ڈھول بجانا، کیونکہ ڈھول اور تاشے جو بجائے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے نے نہیں بجائے، بلکہ یزید نے یہ خوشی کے اندر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا تو حضرت امام حسین کو شہید کرنے کے بعد یزیدی یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے فتح حاصل کر لی، میں نے جیت کو حاصل کر لیا ہے، اس لیے اس یزید کے تمام ساتھیوں نے اس ڈھول کو بجایا اور تاشوں کو بجایا اور خوشی منائی کہ ہم نے جیت کو حاصل کر لیا۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ کربلا کیا چیز تھی اور کربلا کے میدان کے اندر جو جنگ ہوئی تھی وہ کیا چیز تھی۔ خدا کی قسم مسلمانوں، کربلا کا واقعہ بہت طویل ہے، لیکن ہم کچھ واقعہ کچھ زندگی کو پڑھتے ہیں لیکن کچھ کو بھلا دیتے ہیں۔ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بار بار یزیدی جو ہے نا خط بھیجتے تھے، یہاں تک کہ 150 خطوط اس یزیدی نے 150 خطوط بھیج چکا تھا کہ اے حضرت امام حسین آپ آ جائیے اور ہم آپ کے ساتھ صلح کر لیں گے۔ لیکن خدا کی قسم ان یزیدیوں کے دلوں میں، ان کوفیوں کے دلوں کے اندر کچھ اور ہی تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ جاؤ، وہ اصرار زیادہ کر رہے ہیں، آپ جا کر کے وہاں دیکھو وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ سیدنا حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد جیسے ہی ان لوگوں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہاں قاصد آیا ہوا ہے تو ان یزیدیوں کو جب یہ خبر ہوئی، ان کوفیوں نے دیکھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر وہ بیعت کرنے لگے۔ جب یزیدیوں کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہاں ڈنکا بج رہا ہے، حضرت امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، تو خدا کی قسم مسلمانوں، ان کوفیوں نے، ان دھوکے باز یزیدیوں نے، کوفیوں نے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو قید کر لیا گیا اور یہاں تک نوبت آ گئی کہ ان کو قتل کر دیا گیا، ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ پھر یہاں سے جب یہ بات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچتی ہے، خبر پہنچتی ہے، حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے خطوط پہنچتے ہیں کہ وہ یہاں کے حالات تو بہتر ہیں، لیکن حضرت امام حسین کو نہیں پتا تھا، حضرت امام حسین کو نہیں پتا تھا کہ حضرت امام مسلم نے جو لکھا ہے وہ اس کے اندر صحیح لکھا ہے یا کیا لکھا ہے۔ حضرت امام حسین پہلے سے ہی جانتے تھے کہ یزیدیوں کا منصوبہ کیا ہے، کہ وہ حضرت امام مسلم کو بلا کر کے ان کو قید کر لیا گیا، یہاں تک کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں سفر کرتے کرتے پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد اب ان یزیدیوں کو سمجھایا کہ اے یزیدیوں، لڑنے جھگڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تم ایسے ہی صلح کر لو۔ لیکن اس یزید پلید کی، کوفیوں کی یہ ناپاک سازش تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ حالانکہ یزید ایک صحابی کے بیٹے تھے، صحابی کا بیٹا تھا، وہ صحابی حضرت امیر معاویہ، جن کے بارے میں آج لوگ بکواس کرتے ہیں کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل ہیں، یہ صحابہ کی قاتل ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عاشق رسول تھے، یہ حضرت امام حسین کو ماننے والے تھے، لیکن انہی کی پشت سے ایک ایسا بیٹا یزید پیدا ہوا کہ اس نے اپنے دین کو الگ چلانا چاہا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ میں نے اپنا ہاتھ اگر یزید کے ہاتھ میں دے دیا تو جو نانا سے میں نے وعدہ کیا تھا اس وعدے پر میں مکمل نہیں اتروں گا۔ حضرت
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ اور مقصد نہیں تھا بلکہ اپنے نانا کے دین کو کربلا کے میدان میں بچانا تھا، اپنے نانا کے اس دین کو کربلا کے میدان میں محفوظ رکھنا تھا۔ اسی لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام خاندان کو کربلا کے میدان میں قربان کر کے دنیا والوں کو یہ ثبوت دے دیا، دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے بیٹوں کو ایک ایک کر کے کربلا کے میدان میں بھیج رہے ہیں اور جنگ کے میدان میں بھیج رہے ہیں۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بیٹے ہیں، لیکن باپ اور باپ کا دل ایسا ہوتا ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کو سامنے اپنے قتل ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، لیکن وہاں کا منظر کچھ اور تھا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے اصرار کر رہے ہیں، اپنے باپ سے بار بار یہ فریاد کر رہے ہیں کہ اے بابا جان، آپ مجھ کو بھی اجازت دیجئے کہ میں بھی ان یزیدیوں کو قتل کر کے ان یزیدیوں کا صفایا کر دیتا ہوں۔ حضرت امام حسین اپنے ایک ساتھیوں کو تیار کر کے کربلا کے میدان میں بھیج رہے ہیں، لیکن خدا کی قسم مسلمانوں، وہ یزیدیوں کو ہر امام حسین کے فرزند نے سمجھایا کہ جھگڑے اور لڑائی سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جنگ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ ایسے ہی صلح کر لو، لیکن یزیدی نہیں مانے، کوفی نہیں مانے۔ خدا کی قسم مسلمانوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام فرزندوں کو بھیجا، اپنے بھائیوں کو بھیجا، اپنے بیٹوں کو، یہاں تک کہ جنگ کے میدان میں بھیج دیا۔ خدا کی قسم مسلمانوں، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے جوان شہزادے ہیں، جوان شہزادے، وہ جنگ کے اندر جاتے ہیں، یزیدیوں سے کہتے ہیں کہ اے یزیدیوں، کان کھول کر کے سن لو کہ تمہارا ہمارے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہم بچوں کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، بلکہ تمہارا جو جھگڑا ہے وہ ہمارے بابا کے ساتھ ہے، تو ہم کو کچھ کھانے اور پانی کے لیے پینے کے لیے دے دو۔ ایک میرا چھوٹا بھائی حضرت علی اصغر ہے، آپ اس کو کچھ پانی پینے کے لیے دے دو۔ لیکن خدا کی قسم مسلمانوں، ان یزیدیوں نے نہر فرات پر ایسا پہرا لگا دیا گیا تھا کہ 7 محرم الحرام سے ان یزیدیوں نے نہر فرات کو بند کر دیا گیا، نہر فرات بند کر دی گئی کہ کوئی بھی امام حسین کا اگر قاصد یہاں آئے، کوئی بھی بندہ حضرت امام حسین کا نہر فرات پر پانی لینے کے لیے آئے تو اس کو پانی نہ دیا جائے۔ خدا کی قسم مسلمانوں، آپ اندازہ لگائیں کہ 3 دن اور 3 راتیں بھوکے اور پیاسے رہ کر کے جب 10ویں محرم الحرام کا دن آتا ہے تو انسان ایک دن روزہ رکھ کر کے ڈھال ہو جاتا ہے، انسان ایک دن روزہ رکھ کر کے اس سے چلا نہیں جاتا۔ لیکن وہاں کربلا کا میدان ایسا میدان تھا، ایسا منظر تھا کہ زمین اور آسمان دیکھ کر کے کانپ اٹھے تھے کہ جب ان کی لاشیں زمین پر گری پڑی تھیں۔ خدا کی قسم مسلمانوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ تمام خاندان 3 دن سے بھوکا اور پیاسا ہے۔ کربلا کے میدان میں یزیدیوں نے جو ہے نا جنگ کا نقارہ بجا دیا ہے۔ ادھر سے حضرت امام حسین اپنے ساتھیوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بھتیجوں کو تیار کر کر کے کربلا کے میدان میں بھوکے اور پیاسے بھیج رہے ہیں، پھر بھی وہ ہار نہیں مانتے ہیں، بلکہ بہت سے یزیدیوں کو، کوفیوں کو نارے جہنم رسید کر کے آتے ہیں۔ آخر میں وہ وقت ایسا آ جاتا ہے کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام بہت سے بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑ دیا، جہنم رسید کر دیا، لیکن آخر میں وہ وقت آ جاتا ہے کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی شہید ہونے کا وقت آ جاتا ہے، وہ ہار مان جاتے ہیں۔ خدا کی قسم مسلمانوں، ان کا بھی وہیں پر وہ یزیدی ان کو بھی جو ہے نا شہید کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی شہید حضرت علی اکبر ہوئے ہیں، اب خیمے سے دیکھ رہے حضرت امام حسین کا پورا خاندان دیکھ رہا ہے۔ خدا کی قسم مسلمانوں، اب باپ اپنے جوان بیٹے کی لاش کو اٹھا کر کے لے کر کے آتا ہے اور لانے کے بعد ان بیویوں کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ جیسے ہی بیویوں کے سامنے حضرت امام حسین نے اپنے بیٹے کی لاش کو رکھا ہے، لاش کو رکھنے کے بعد تمام خاندان والے رونے
رونے لگ جاتے ہیں۔ خدا کی قسم مسلمانوں، کیا ایسا وہ منظر تھا کہ ان کی مائیں وہاں پر موجود تھیں، ان کے بھائی وہاں پر موجود تھے، اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائیوں کے جنازوں کو اٹھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائیوں کے جسم کے ٹکڑوں کو اٹھاتے ہیں۔ خدا کی قسم مسلمانوں، وہ ایسا منظر تھا کربلا کا، پھر بھی حضرت امام حسین نے ہار نہیں مانی، بلکہ آخر میں 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین نے خود لڑتے لڑتے اپنی گردن کو اللہ کی راہ میں کٹوا دیا ہے۔ حضرت امام حسین نے بھی اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ یہ کس کی خاطر قربان کیا ہے؟ یہ اپنے نانا کے دین کو بچایا ہے، جس دین کو آج ہم پڑھ رہے ہیں، جو دین آج ہمارے پاس ہے، وہی دین حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان میں بچا کر کے یہ اپنے نانا کو بتا دیا کہ اے نانا، میں نے آپ کے اس وعدے کو پورا کر دیا ہے، لیکن آج ہم اپنے حالات دیکھیں۔ خدا کی قسم مسلمانوں، آج ہم آپس میں جھگڑ رہے ہیں، آج ہم دین سے دور ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، آج ہم قرآن اور حدیث پاک سے دور ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ خدا کی قسم مسلمانوں، ابھی بھی وقت ہے، آ جائیے کہ ہم اپنے بچوں کو دین سکھائیں، ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، ہم اپنے بچوں کو جو ہے دنیاوی تعلیم بھی دیں۔ اگر ہم نے صرف دنیاوی تعلیم دی تو ہمارا بچہ صرف دنیا کے اندر کامیاب ہے، آخرت کے اندر وہ کامیاب نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی دینا ہم کو ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسی محبت نبی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام نوجوانوں کے دلوں میں حضرت امام حسین جیسی محبت پیدا عطا فرمائے، ہم تمام کو قرآن پڑھنے کا ذوق اور شوق پیدا عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔